جو نیویارک سے تعلق رکھنے والی منیبہ تاج بتاتی ہیں کہ جب میرے بچے کی پیدائش قریب تھی اور ڈاکٹرز نے تجویز کیا تھا کہ آپریشن کے بغیر بچے کو جنم دینا میرے لیے خطرناک ہو سکتا ہے، یعنی میری جان جا سکتی ہے۔ ہمارا تعلق انتہائی لوور مڈل کلاس سے ہے، اس لیے ہمارے پاس اتنی رقم موجود نہیں تھی اور نہ ہو سکتی تھی، تو ہم لوگوں نے تب سے ہی آپریشن کی تیاری شروع کر دی تھی۔ آپریشن کی تیاری میں سب سے اہم چیز آپریشن کے اخراجات تھے، جو اس وقت ہمارے پاس نہیں تھے، اس لیے ہم نے ادھر ادھر سے پیسے پکڑنا شروع کر دیے۔ مختصر ہے کہ آپریشن سے پہلے ہم نے اتنی رقم جمع کر لی کہ ہم آسانی سے آپریشن کے اخراجات برداشت کر سکیں، بلکہ ہم نے کچھ اضافی رقم جمع کر لی تاکہ اگر کوئی ایمرجنسی بنے تو ہمارے پاس رقم موجود ہو۔ یہ ساری رقم ہم نے ادھر ادھر سے ادھار پکڑ رکھی تھی اور مجھے یقین تھا کہ جب میں صحت یاب ہو جاؤں گی تو اللہ تعالیٰ ہم کو نوازے گا اور ہم یہ قرض اتار دیں گے۔ خیر، جب میرے آپریشن میں کچھ ہی دن باقی تھے تو ہمارے پڑوس میں خاتون جو کہ قادنیت سے تعلق رکھتی تھی، انتہائی غریب تھی، وہ گری اور اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ اس کے پاس، بلکہ اس کے بچوں کے پاس، اس کی اولاد کے پاس اس کے علاج معالجے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ وہ 2 دن یوں ہی ٹوٹی ہوئی ٹانگ کے ساتھ بستر پر پڑی ہوئی تھی۔ دوسرے یا تیسرے دن جب میری والدہ کو ان کے حالات کی خبر ہوئی تو میری والدہ ان کے گھر گئی، ان کی خیریت دریافت کی اور پھر میرے علاج کے لیے جمع کی گئی رقم ان کو دے دی اور کہا کہ اس وقت اس رقم کی ضرورت ہم سے زیادہ آپ کو ہے، اس لیے اس رقم کے حقدار آپ ہیں۔ یہ ہم کوئی آپ پر احسان نہیں کرے، بلکہ یہ اسلام کہتا ہے کہ پڑوسیوں کے حقوقوں کا خاص خیال رکھو۔ ہم لوگ اپنے اللہ اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے یہ پیسے آپ کو دے رہے ہیں۔ آپ یہ پیسے تب تک استعمال کریں جب تک آپ کو ضرورت ہے، اور پھر جب آپ کے پاس گنجائش ہے تو یہ رقم ہمیں واپس کر دیجیے گا۔ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کوئی نیا وسیلہ بنا دے گا۔ کیونکہ وہ لوگ ہمارے پڑوسی تھے اس لیے ہمارے حالات سے اچھی طرح واقف تھے، اور بالکل ایسے ہی ہم بھی ان کے پڑوسی تھے اور ان کے حالات سے اچھی طرح واقف تھے۔ ان کو بھی پتہ تھا کہ ہم نے یہ رقم کس طرح کتنی مشکلوں سے جمع کی ہے۔ وہ لوگ یہ رقم رکھنا نہیں چاہتے تھے، مگر ان کی مجبوری بھی تھی کیونکہ وہ خاتون خود بھی سخت تکلیف میں تھی، اس کو علاج کی ضرورت تھی۔ پھر ہمارے مجبور کرنے پر انہوں نے وہ رقم رکھ لی۔ اس رقم سے اس خاتون نے اپنا علاج کروایا، اس کا آپریشن ہوا، اس کی وجہ ٹانگ میں راڈ ڈالا گیا جس کی وجہ سے وہ صحت یاب ہو گئی۔ اسی دوران جو میری ڈیلیوری کی تاریخ قریب آتی گئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے میری تکلیف میں کمی ہوتی گئی اور میں پہلے کی نسبت زیادہ پرسکون ہوتی گئی۔ میرا درد کم ہوتا گیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اتنا راضی ہوا کہ وہ بچہ جس کے لیے ڈاکٹر نے بہت پہلے آپریشن تجویز کر دیا تھا، اب جب آپریشن کی ڈیٹ قریب آئی تھی تو ہمارے پاس آپریشن کے پیسے نہیں تھے اور ہم لوگ پیسوں کی کوشش کر رہے تھے جو کہ کہیں سے بھی انتظام نہیں کر پا رہے تھے۔ اسی دوران بچے کی ولادت کا وقت ہو گیا۔ میں اپنے گھر میں موجود تھی، میرے پاس فقط میری والدہ تھی۔ میری والدہ میرے کمرے میں ہی مصلی بچھا کر میرے لیے دعا کر رہی تھی، اور شکر الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں نے گھر میں ہی اس بچے کو جنم دیا۔ نہ تو مجھے کچھ ہوا اور نہ ہی میرے بچے پر کوئی اثر پڑا۔ ہم دونوں ماں بیٹا صحت یاب ہیں۔ میری ماں کا ماننا ہے کہ ہم نے اپنی ضرورت کی رقم بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر خرچ کی تھی، جس کا صلہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس صورت میں دیا ہے کہ ہماری وہ ضرورت بغیر پیسے کے پوری ہو گئی ہے، یعنی ہم کو اپنے اس کام میں پیسہ خرچ ہی نہیں کرنا پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بغیر کسی اضافی خرچ کے اور بنا کسی تکلیف کے ماں کے عہدے پر فائز کر دیا ہے۔ ہمارا یہ کام اتنی آسانی سے ہو جانے پر وہ ڈاکٹر بھی حیران تھے جنہوں نے ہمارے لیے آپریشن تجویز کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ کسی صورت نہیں ہو سکتا، بغیر آپریشن کے یہ بچہ پیدا ہوا۔ جب انہوں نے اپنی تسلی کر لی تو یقین کرے انہوں نے اس چیز کو معجزہ قرار دیا، اور پھر انہوں نے پوچھا کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا، تو میں نے ان کو بتایا کیسے ہم نے پڑوسیوں کی مدد کی تھی۔ ہمارے پاس مزید رقم نہیں تھی کہ ہم لوگ آپریشن کروا سکتے۔ ڈاکٹر نے جواب دیا کہ میں نے والدین سے بہت بار سنا ہے کہ صدقہ بڑی بڑی بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، پریشانیوں کو ٹال دیتا ہے، اور آج اس بات کا عملی نمونہ دیکھا ہے کہ واقعی آپ نے اپنی ضرورت کی رقم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں آپ کے لیے کتنی آسانی کر دی۔
ہمارے اچھے رویے سے، اس نیک برتاؤ سے ہمارے پڑوسی بھی بہت متاثر ہوئے، گو کہ وہ لوگ اپنی جماعت سے بہت مطمئن تھے، لیکن اس کے باوجود ہمارے رویے کی وجہ سے وہ لوگ اسلام کی طرف راغب ہوئے۔ پھر میرے اور میری والدہ کی دعوت اسلام دینے پر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ آج الحمدللہ ہمارے اس نیک عمل کی وجہ سے ہمارے وہ پڑوسی بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ یعنی وہ ایک رقم جو ہماری ضرورت کے لیے تھی، ہم نے اس رقم کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا، تو اس کو اللہ تعالیٰ کی نے ہم کو کس کس وسیلے سے اجر عطا فرمایا، کس کے ذریعے سے اجر عطا فرمایا۔ پہلا، ایک تو میں آپریشن کی تکلیف سے بچ گئی، اللہ تعالیٰ نے مجھے گھر میں اولاد کی نعمت سے نواز دیا۔ دوسرا یہ کہ یہ لوگوں کا قرض دینے سے بچ گئی، وہی قرض جو میں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے پڑوسی پر لگا دیا تھا، وہی رقم واپس ملنے پر ان لوگوں کو ادا کر دی جن سے میں نے قرض لیا تھا۔ تیسرا اور سب سے بڑا فائدہ یہ کہ میرے وہ پڑوسی میرے اس عمل سے، میری والدہ کے اس عمل سے اسلام کی طرف راغب ہوئے، اور ہمارے اس احسان کی انہوں نے اتنی قدر کی کہ ان لوگوں نے ہمارے کہنے پر اسلام قبول کر لیا۔ الحمدللہ۔